ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نات بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہودیوں کا ایک اعتراض یہ تھا کہ آج ایک حکم آیا اور چند دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو ختم کر دیا۔ اگر تو پتہ چلا کہ پہلے حکم میں کوئی کمی تھی، کمزوری تھی، عیب تھا، اس لیے اللہ نے اس حکم کو ختم کر کے دوسرا حکم نازل فرمایا۔ اگر یہ عیب نہ ہوتا تو ہم قرآن کریم پر ایمان لے آتے، سب لنگڑے بہانے بناتے تھے۔ قرآن نے اس کا جواب دیا اور یہ کہا ما ننسخ من آیت او ننسها، کہتے ہیں کسی بھی آیت کو ہم منسوخ نہیں کرتے، کسی بھی حکم کو، او ننسها یا اسے بھلا نہیں دیتے، ناتی بخیر منها او مثلها، تو اس سے بہتر ہی لے آتے ہیں، یا نہیں تو کم از کم اس جیسا ہی حکم لے آتے ہیں۔ ایک بات بنیادی طور پر سمجھ لیجئے، یہ جو کسی حکم کو ختم کرنے کی بات ہے، کبھی ایسا ہوا ہے کہ آیت موجود ہے، حکم ختم ہو گیا؟ جیسے کسی کو اگر طلاق دی جاتی، پہلے یہ حکم تھا 1 سال تک اس کو گھر سے نہیں نکالا جا سکتا تھا، اور دوسرا 1 سال تک ان کے نان و نفقے کی ذمہ داری تھی۔ قرآن کریم نے ایک جگہ اس کے احکامات کو بیان کیا ہے۔ جب میراث کے احکامات نازل ہوئے تو وہ حکم منسوخ ہو گیا، لیکن وہ آیت قرآن کریم میں موجود ہے۔ اگر کسی کا انتقال ہو گیا، شوہر بیوہ، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، 1 سال تک اس کے نان و نفقے کا بھی انتظام کرے گا اور گھر سے نکالنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ ابھی آیت موجود ہے لیکن اس کا حکم ختم کر دیا گیا۔ یہ ابتدائی اسلام میں تھا۔ یہ اسی طرح ابتدائی اسلام میں ایک حکم یہ تھا، لوگ روزہ رکھنے کے عادی نہیں تھے تو روزوں کو فرض تو کر دیا گیا، لیکن اتنی گنجائش پھر بھی باقی رکھی گئی کہ جو روزہ رکھنا چاہے صحت مند آدمی بھی رکھ سکتا ہے، اگر صحت مند آدمی بھی روزہ نہ رکھنا چاہے تو نہ رکھ کر وہ روزے کا فدیہ ادا کرے، یہ تھا۔ بعد میں جب اندازہ ہو گیا کہ لوگ اس کے عادی ہو گئے ہیں اور یہ مانوس ہو چکے ہیں اس حکم سے، تو اب وہ جو گنجائش تھی وہ ختم کر دی گئی۔ اب صحت مند آدمی کو، مقیم آدمی کو روزہ رکھنا ہی ضروری ہے، روزے کا فدیہ نہیں دے سکتا۔ ہاں، یہ حکم بوڑھے اور بوڑھیوں کے حکم میں باقی ہے کہ اگر بوڑھا، اتنا بوڑھا کہ اس کی جوانی واپس آنے کی امید نہیں، اتنا بیمار کہ اسے اس کی صحت لوٹ کر آنے کی امید نہیں، وہ روزہ چھوڑ کر جو ہے اگر فدیہ دے دے۔ ابتدا اسلام میں سلام کرنا، سلام کا جواب دینا، بات چیت کرنا نماز میں جائز تھا۔
بعد میں وقوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے خاموش کھڑے رہو، قطعاً کوئی حرکت نہیں کر سکتے، بدن کو بھی نہیں، اور ہاتھ بھی حرکت نہ کرے، زبان کو بھی حرکت میں نہ لائے. یہ حکم نازل ہوا. تو یہ جو احکامات کو ختم کیا گیا، دوسرا حکم نازل کیا گیا، اس کا تعلق احکامات سے ہے. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ایک واقعہ سنایا گیا تھا کہ موسیٰ کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا، حضرت عیسیٰ کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا، حضرت داؤد کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا، بعد میں کہا جا رہا ہے 8 دن کے بعد نہیں 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 ہم نے جو سنایا تھا وہ غلط تھا. ایسا نہیں، واقعات میں نسخ نہیں. اسی طرح ایک عقیدہ بیان کیا گیا تھا کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے. ایک بات سنائی گئی تھی کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، بعد میں 1 مہینے کے بعد رجوع کیا جا رہا ہے، نہیں نہیں ہم نے جو اعلان کیا تھا وہ اعلان غلط تھا، حضور آخری نبی نہیں ہیں. ایسا نہیں، عقیدے میں نسخ نہیں. اور یہ پیشن گوئی کی گئی تھی کہ روم مغلوب ہوگا، روم کو شکست ہوگی، اور بعد میں کہا جا رہا ہے کہ نہیں 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 ہم نے جو پیشن گوئی کی تھی وہ غلط تھی. ایسا نہیں. یہ جو بھی تبدیلی واقع ہوئی ہے وہ صرف احکامات میں، اور یہ جو تبدیلی ہوئی ہے یہ جب پہلا حکم دیا جا رہا تھا اس وقت ہی حکم دینے والے کے علم میں تھا، یعنی اللہ جل جلالہ و من والہ کے علم میں یہ بات تھی کہ یہ حکم ٹیمپروری ہے، یہ حکم عارضی ہے، یہ حکم ہنگامی ہے، اس وقت کے حالات کا یہی تقاضا ہے. حکم دیتے وقت ہی اسے پتا چلا تھا کہ 1 مہینے کے بعد یہ حکم بدلنا ہے، 2 سال کے بعد یہ حکم بدلنا ہے. جیسے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم آیا، دیتے وقت ہی پتا تھا کہ بیت کعبۃ اللہ کی طرف بھی حکم دینے والا ہوں میں. یہ نسخ جو کچھ ہے یہ بندوں کے اعتبار سے ہے، اس خدائے وحدہ لا شریک لہ کے علم کے اعتبار سے نہیں ہے. وہاں تو ہر چیز کھلی ہوئی ہے، قیامت تک کیا ہونا ہے اسے پتا ہے. میں کل ہی کہہ رہا تھا، لوگ کہتے ہیں کہ اچانک موت ہو گئی. اچانک موت نہیں ہوتی. جب اللہ نے دنیا بنایا ہے، اس دنیا کا آخری انسان کو جہاں مرنا ہے اور جس وقت مرنا ہے وہ بھی اس کو پتا ہے. جب دنیا بنی ہے اس وقت ہی اس دنیا کے آخری انسان کی موت کا وقت بھی اور موت کی جگہ بھی اسے معلوم ہے. مثال کے طور پر 1:36 پر 1:36 پر روح قبض کرنا ہے. 27 سیکنڈ نہیں ہو سکتے، 37 سیکنڈ نہیں ہو سکتے، 36 پر 6 ہی، 30 پر 7 ہونے سے پہلے روح قبض کر دی جائے گی. یہ نظام ہے اللہ کا. حال بدلا حکم بدلا، حال بدلا حکم بدلا. یہ اللہ تعالیٰ کی خیر خواہی سے تعلق رکھنے والا مسئلہ ہے. کتنے اطمینان کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے حالات پر نظر ہے، اور جس موقع کے مناسب جو حکم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ وہ حکم نازل فرماتے ہیں. اگر ایسا ہوتا کہ اس موقع کا حکم دوسرا ہونا تھا، لیکن جو ہمارا پروردگار ہے وہ اتنا بے بس ہے کہ اس موقع کے مناسب جو حکم ہے وہ دینے پر قادر نہیں ہے، تو یہ کتنا بڑا عیب ہوتا. یہ اللہ کی کتنی بڑی خیر خواہی ہے کہ ہمارے حالات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے، اور ہماری خیر خواہی کے پیش نظر جس موقع کے مناسب جو حکم ہوتا ہے اور ہمارے حالات کے مناسب جو حکم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ وہ حکم نازل فرماتے ہیں. یہ ان کے کم علمی کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ ہماری مصلحت کی وجہ سے ہے. اللہ کے احکامات ہمارے حالات کے تابع ہیں، اور ہمارے حالات کا پورا علم
اللہ جل جلالہ ومن والہ کے ذات کو ہے. اور پھر کبھی حالات میں بھی نسخ ہوتا ہے. یہ تو میں آیات سے جوڑ کر کے کہہ رہا تھا. اچھا جو لائیں گے حکم بھلا دیں گے. اچھا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آیت بھی بھلا دی گئی، ختم کر دی گئی، قرآن کریم سے حکم بھی ختم کر دیا گیا، ایسا بھی ہوا ہے. اور کبھی ایسا ہوا کہ آیات ختم کر دی گئی، حکم باقی ہے. جیسے اگر کوئی شادی شدہ مرد عورت نے بدکاری کر لی تو حکم ہے کہ ان کو پتھروں سے مار مار کر ختم کر دیا جائے، جن کو سنسار کرنا کہتے ہیں، تاکہ دوسرے لوگوں کو عبرت ہو اور کوئی بدماش اس قسم کی رذیل حرکت کرنے کی جرات نہ کر سکے. ایسا لگ رہا کہ ایک آدمی کو ختم کر دیا گیا. ایک آدمی ختم تو ہوا لیکن پورا معاشرہ بدکاری کے زہر سے محفوظ ہو گیا. یہ آیت تھی پہلے، اب آیت تو نہیں ہے لیکن اس کا حکم باقی ہے. ایسا ہوا. اور جو نیا حکم آتا ہے وہ پہلے حکم سے بہتر ہوتا ہے. بہتر اس اعتبار سے کہ جو نیا حکم آیا ہے وہ حکم آسان ہے، پہلا حکم مشکل تھا. کبھی ایسا ہوتا ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پہلا حکم آسان تھا لیکن جو بعد میں آیا ہے وہ ذرا مشکل ہے، لیکن آخرت کے اجر کے اعتبار سے جو ہے وہ بہتر ہے. یہ کہا گیا. آگے کہا الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. کیا تم نہیں جانتے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کامل قدرت رکھنے والا ہے. پچھلا جو حکم دیا تھا وہ کسی کے دباؤ میں آ کر نہیں دیا تھا، اس وقت بھی اللہ کامل قدرت والے تھے. اور اب جو حکم آیا ہے وہ کسی کے دباؤ میں نہیں بدلا گیا. جب بھی وہ حکم بھی مناسب حال تھا، اس وقت کا یہ حکم اس وقت کا مناسب حال ہے. اس وقت بھی اللہ کسی کے زور سے مغلوب ہو کر کے اللہ تعالیٰ نے نامناسب حکم نہیں دیا تھا. اور اب بھی جو حکم کو بدلے وہ کسی کے دباؤ میں آ کر نہیں. اللہ کامل قدرت والے ہیں. اور کبھی کیا ہوتا ہے انسانوں کے حالات میں بھی رد و بدل ہوتا ہے. کبھی غریبی آتی ہے اور کبھی غریبی کو ہٹا کر مالداری لاتے ہیں. کبھی مالداری کے بعد پھر حالات تنگ ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ غریبی کا لانا یہ میرے بے بس ہونے کی دلیل نہیں ہے، میرے خزانوں کے ختم ہونے کی علامت نہیں ہے، یہ تمہاری مصلحت کا تقاضا ہے. تمہاری مصلحت کا تقاضا ہے، ورنہ قدرت اللہ کو ہر چیز پر ہے. آگے فرماتے ہیں الم تعلم ان اللہ، کیا تم نہیں جانتے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمینوں کا بادشاہ ہے. آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت اور سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے، کوئی اس میں شریک نہیں ہے. ساتوں زمینوں آسمانوں کا وہ تنہا مالک ہے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی دوست نہیں، کوئی رفیق نہیں، تمہارا کوئی مددگار نہیں، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی سرپرست نہیں. اس لیے اسی کو اپنا دوست بناؤ، اسی کو اپنا دوست سمجھو، اسی کو اپنا خیر خواہ تصور کرو، اسی کو اپنا سرپرست اعلیٰ سمجھو، اسی کو اپنا مددگار سمجھو، اسی سے تعلق جوڑنے اور تعلق کو مضبوط کرنے کی کوشش کرو. اس کے علاوہ کوئی سرپرست نہیں، اس کے علاوہ کوئی مددگار نہیں تمہارا. آگے فرمایا ام تریدون، کیا تم چاہتے ہو ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل. مسلمانوں سے خطاب کیا جا رہا ہے. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسولوں سے ایسے سوالات کرو جیسے تم سے پہلے حضرت موسیٰ سے سوالات کیے گئے؟ سوالات بھی عجیب و غریب کیے گئے، بےہودہ سوالات، بےہودہ
گستاخانہ مطالبات کیے گئے، اللہ سے بات کرا دو ہماری، اللہ کو براہ راست ہم دیکھنا چاہتے ہیں، یہ گستاخانہ مطالبات یہودیوں نے، بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کیے۔ کیا تم بھی یہی چاہتے ہو، یہی رویہ اختیار کرنا چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے اس طرح کے گستاخانہ مطالبات اور سوالات کرو؟ یہ کہا گیا۔ دیکھو، سوال کرنا تو یہ علم حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ سوالات سے علم آتا ہے۔ حضرت ابن عباس سے رضی اللہ تعالی عنہ کسی نے پوچھا، حضرت آپ تو چھوٹے صحابہ میں ہیں لیکن اتنی جلدی اتنے بڑے عالم کیسے بن گئے؟ حضرت ابن عباس چھوٹے صحابہ میں ہیں، صغار صحابہ۔ حضور کا جب انتقال ہوا تھا ان کی عمر بہت تھوڑی تھی، غالباً 42 بھی نہیں ہوئے تھے۔ تو حضرت ابن عباس نے جواب دیا، من لسان سؤول وقلب فہوم، کہا کثرت سے سوال کرنے والی زبان نے اور گہرائی سے اس مضمون کو سمجھنے والے دل نے مجھے بڑا بنا دیا، بڑا عالم بنا دیا۔ سوالات کرتا ہے علم، ایک تو پڑھ کر آتا ہے یا نہیں تو پوچھ پوچھ کر آتا ہے علم۔ علم حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ زبان ہے، بشرطے کہ بات معلوم کرنے کے لیے، سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے اور حق کی تلاش میں، حق کی جستجو پیش نظر ہو، سوال کیا جائے اور اچھے انداز سے سنجیدگی سے سوال کیا جائے تو یہ بہت ہی عمدہ خوبی ہے۔ لیکن آدمی گستاخانہ طور پر، اعتراض کے طور پر سوال کرے، ازراہ اناث سوال کرے اور دوسروں کو شبہ میں ڈالنے کے لیے نبی سے سوال کرے تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ آگے کہا قرآن کریم نے یہ اچھی بات نہیں ہے، اسی لیے قرآن کریم نے ایک جگہ کہا منافقین کی صفت بیان کرتے ہوئے، سم بکم عمی، بہرے ہی ہے، بہرے ہیں، سنتے ہی نہیں، سننا ہی نہیں چاہتے، نبی کا بیان بھی نہیں سنتے، علماء کا بھی نہیں سنتے۔ کتنی واضح علامات منافقین کی، وہ آتے ہی نہیں اہل حق کے مجلسوں میں۔ سمن، بہرے ہی ہے، امیون، سمن بکمن، اور گونگے ہیں، حق کی گواہی بھی نہیں دیتے اور حق کو معلوم بھی نہیں کرتے اپنی زبان سے۔ بکمن، امیون، اندھے ہیں، خود دیکھنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے، نظر نہیں آتا، اور کوئی پکارے تو سن نہیں سکتے، بہرے ہیں اور دوسرے کو یہ خود نہیں پکار سکتے۔ اچھا سوال کرنا، اچھے انداز سے علم حاصل کرنے کے لیے سوال کرنا تو یہ عمدہ خوبی ہے۔ یہ آگے فرمایا وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، جو آدمی ایمان کے بدلے میں کفر کو لے لے، یعنی وہی یہودیوں کا رویہ اختیار کرے، کر کے گستاخانہ سوالات کرے، بےہودہ مطالبات کرے، ازراہ اناد، ازراہ حسد، ازراہ اعتراض کے طور پر، گستاخی کے طور پر نبی سے بےہودہ سوالات کرنا تو کفر کا شعبہ ہے۔ یہ فرمایا وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، فرمایا کہ وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ آگے فرمایا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب کی اکثریت معدود چند کو چھوڑ کر، کہتے ہیں اہل کتاب کی اکثریت یہ چاہتی ہے لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، اگر ان کا بس چلے، اگر ان کا بس چلے تو وہ تم کو کافر بنا کر کے چھوڑیں گے۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں،
ان کے دل کی بات قرآن کریم نے بتا دیا. اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ جو تم کو کافر بنانے کی تمنا وہ رکھتے ہیں کہ موقع ہاتھ آئے تو ہم کافر بنا دیں، قابو اگر پالے ہم ان کو کافر بنا دیں. یہ الگ بات ہے کہ قابو نہیں آتا، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ پوری عیسائی مشنری اور پوری یہودی لابی یہ کوشش کرتی ہے کہ اسلام میں، قرآن میں، حدیث میں کیڑے نکالے تاکہ ہم مسلمانوں کو یہودی بنا سکے، عیسائی بنا سکے. اگر یہودی و عیسائی بنانے میں کامیاب نہ بھی ہوئے تو کم از کم ان کے قرآن و حدیث کے تعلق سے ان کو بے اعتماد بنا دیا جائے، ان کے دل میں شکوک و شبہات کے جو ہے وہ خرخشے پیدا کر دیا جائے، ان کے دل میں اعتراض پیدا کر کے چھوڑ دیا جائے. اور آدمی کے ہلاک ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ اس کا اعتماد مجروح ہو اور قرآن کریم سے بھروسہ اٹھ جائے، حدیث پاک کے تعلق سے وہ شبہات میں مبتلا ہو جائے. یہ یہودی اور عیسائی مشنریوں کا سب سے بڑا نشانہ ہے جس میں وہ ایک حد تک کامیاب بھی ہیں. اسی لیے ان کی جو ہے اسلام دشمنی سے قرآن کریم پردہ اٹھا رہا ہے، متنبع کر رہا ہے، انتباہ دے رہا ہے، الرٹ کر رہا ہے. دیکھو یہودیوں اور عیسائیوں کے شبہات اور ان کے اعتراضات کی طرف کام نہ دھرو، تم اپنے علماء سے جڑے رہو، ان کا کام ہی یہ ہے. لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا. ایک عجیب حدیث مجھے یاد آئی، میں سناتا ہوں آپ کو. یہ لفظ لو پر مجھے یاد آیا. بخاری مسلم کی روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک واقعہ پیش آیا حضور کے زمانے میں. دو آدمی لڑ پڑے تو حضور نے فرمایا القاتل والمقتول فی النار. قتل کرنے والا بھی جہنم میں جائے گا اور جس کو قتل کیا گیا ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا. تو حضور نے فرمایا سرکار، صحابہ نے پوچھا حضور قاتل کے جہنم میں جانے کی بات تو سمجھ میں آتی ہے لیکن مقتول کے جہنم میں جانے کی بات نہیں سمجھ میں آتی، سمجھائیے. تو حضور نے فرمایا کہ مقتول مر تو گیا، اگر اس کا بس چلتا تو اس کا ارادہ بھی یہ تھا کہ جس نے قتل کیا ہے اس کو قتل کر دیں. یہ الگ بات ہے کہ اس کا بس نہیں چل سکا، وہ اپنے ارادے میں کامیاب نہیں ہوا، یہ الگ بات ہے، لیکن وہ اس نیت سے آیا تھا کہ جس نے قتل کیا اس کو یہ قتل کر دے. اسی لیے نے فرمایا القاتل والمقتول فی النار. یعنی یہودیوں کی، اہل کتاب کی کوششیں کامیاب ہو یا نہ ہو لیکن ان کا ارادہ یہ ہے، ان کا پلان، منصوبہ، ان کا مشن یہ ہے. ایک اور حدیث مجھے یاد ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک آدمی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بہت مال دیا ہے اور وہ اسے اچھائی میں خرچ کرتا ہے، اور ایک آدمی وہ ہے جسے اللہ نے مال دیا ہے وہ اسے وہ برائی میں خرچ کرتا ہے. یہ دو آدمی ہو گئے. اس کے مقابلے میں دو وہ آدمی ہیں جن کو اللہ نے مال نہیں دیا. ایک آدمی کو اللہ نے مال نہیں دیا لیکن اس کا ارادہ یہ ہے کہ اگر اللہ نے مجھے مال دیا تو پورے مال کو میں دین پر لگا دوں گا. تو حضور فرماتے ہیں اس کی نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے اس مالدار کے برابر اجر عطا فرمائیں گے جس کو اللہ نے مال عطا فرمایا ہے اور وہ اپنے مال کو دین کی خدمت میں لگا رہا ہے صرف نیت کی وجہ سے. اور ایک آدمی وہ ہے کہ جس کو اللہ نے مال تو نہیں دیا لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ اگر مجھے مال ملے گا تو اس مال کو دین کے مٹانے میں لگا دوں گا. ناجائز کاموں میں مال ملا نہیں، وہ دین کے مٹانے میں لگایا نہیں، لیکن اسے اتنا عذاب ملے گا جتنا اس مالدار کو ملے گا جسے اللہ نے مال دیا تھا اور اس نے دین کے مٹانے میں اپنا مال صرف کر دیا. یہ ہے لو یردونکم. اچھا یہ جو
تم کو کافر بنانا چاہتے ہیں، یہ کوئی خیر خواہی کی وجہ سے نہیں، حسد من عند انفسہم، حسد کی وجہ سے. اور یہ حسد نفس کی پیداوار ہے. من بعد ما تبین لهم الحق، حق کے واضح ہو جانے کے بعد غلط فہمی کی وجہ سے نہیں. فاعفوا واصفحوا حتی یاتی اللہ بامرہ، تو معاف کر دو، درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ کا حکم آئے، یعنی جہاد کا حکم آ جائے. جب تک تم ان سے انتقام نہ لو. دشمنوں سے انتقام لینے کا جذبہ یہ فطری جذبہ ہے، بشرطے کہ اعتدال کے دائرے میں رہ کر آدمی لے. اسی لیے انسان کی اس طبیعت کی رعایت کو، انسان کی اس طبیعت کے تقاضے کو اسلام نے دبانے کی کوشش نہیں کی. اس تقاضے کو اسلام نے کچل نہیں ڈالا. اسلام نے اس فطری تقاضے کی رعایت فرمائی. اس فطری تقاضے کی رعایت فرماتے ہوئے قرآن کریم نے کہا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا. اگر کسی نے کان کاٹ ڈالا ہے تو سامنے والا کا بھی کان کاٹ ڈالنے کی اجازت ہے. وَكَتَبْنَا، اگر کسی نے دانت توڑ دیا مار کر تو دانت توڑنے کی اجازت ہے. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، آنکھ پھوڑ دی تو آنکھ پھوڑنے کی اجازت ہے. وَالْجُرُوحَ قِصَاص، اگر کسی نے زخمی کر دیا تو اس کے زخم کے بقدر زخم کرنے کی اجازت ہے. انتقام لینے کی اجازت دی گئی. فطرت کے تقاضے کو دبایا نہیں گیا، اس کے فطری تقاضے کی رعایت کی گئی. لیکن آگے یہ بھی فرمایا گیا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. حکم بیان فرما کر آگے اللہ کہتے ہیں لیکن اگر کوئی معاف کر دے اور صلح پر بات کو ختم کر دے، اللہ کہتے ہیں تو میں اس کا بدلہ دینے کی ذمہ داری لیتا ہوں. جب اللہ بدلہ دیں گے اپنی شان بدلہ دیں گے. حکم بیان فرما کر ترغیب دی گئی، معاف کر دو تو بہت اچھا ہے، لیکن بدلہ لینے کو جائز رکھا گیا کیونکہ یہ تقاضا فطری تھا. اس لیے صحابہ کو تھامنے کی ضرورت تھی. صحابہ کہا گیا معاف کرو، حکم آنے تک، نیا حکم آنے تک معاف کرو. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. تم کمزوروں کو قدرت حق پر نظر رکھ، اپنی کمزوری نہ دیکھ، اپنی کمزوری نہ دیکھ. تم کمزوروں کو غالب کر دینا اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، لیکن اس کی حکمتوں کا یہ تقاضا ہے کہ تم خاموش رہو، چندے جلدی نہ مچاؤ، ورنہ اللہ کامل قدرت والا ہے، تم کو اب بھی غالب کر سکتا ہے، لیکن اس کے حکمتوں کو تمہاری عقل کہاں پہنچ سکتی ہے. تمہاری جلدی میں آ کر وہ اپنی حکمت کے تقاضوں کو پامال نہیں کر سکتا، اس کا علم تمہاری جہالت کا ساتھ نہیں دے سکتا. ہاں یہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کا تقاضا. آگے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز کو قائم کرو. اس لیے کہ یہودیوں کی ایمان نہ لانے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی تکبر، حسد تکبر کی پیداوار ہے. انکار کی وجہ تکبر تھی تو نماز کا حکم دیا گیا. نماز تکبر کا سب سے پاورفل علاج ہے، مؤثر علاج ہے. نماز قائم کرو گے تکبر کم ہوگا، تکبر کو ختم ہوگا تو حضور پر ایمان لانا آسان ہوگا، تو پھر تمہارے آخرت کی نجات کا ذریعہ بنے گا. اتنا ایسا پوری ترتیب ہے. وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکات دو. تو گویا بدنی اور مالی عبادتوں دونوں کا اہتمام کرو، دونوں میں سے کسی میں کوتاہی نہ کرو کہ بدنی عبادات کا اہتمام کرنے لگو اور مالی عبادات کو نظر انداز کر دو، یا مالی عبادات ادا کر کے بدنی عبادات کو غیر ضروری اور معمولی سمجھنے لگو. نہیں، دونوں اہمیت کے حامل ہیں، دونوں کی ضرورت ہے. اور اہل کتاب کے ایمان نہ لانے کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ ناجائز غلط مسئلے بتا کر کے پیسے لیتے تھے، رشوت لیتے تھے، ناجائز آمدنیاں ہوتی تھیں ان کو. حضور پر ایمان لائیں گے تو جو ہے آمدنیاں بند ہو جائیں گی. تو کہا وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکات دو گے تو مال کی محبت کم ہوگی، مال کی محبت کم ہوگی تو پھر جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا آسان ہوگا. اس طرح یہ پورا جوڑ ہے. مالی و بدنی دونوں عبادتوں کا اہتمام کرو. زکات کے معنی آتے ہیں بڑھنے کے، اس لیے کہ زکات دینے سے مال بڑھتا ہے، چاہے کوانٹٹی کے اعتبار سے بڑھے چاہے کوالٹی کے اعتبار سے بڑھے، لیکن بڑھتا ضرور ہے. فرمایا وَآتُوا الزَّکَاةَ،
دوسرا زکوٰۃ کے معنی پاک ہونے کے، زکوٰۃ دینے سے مال بھی پاک ہوتا ہے، زکوٰۃ دینے سے آدمی کی روح بھی پاک ہوتی ہے۔ ہر نماز کا ہو، زکوٰۃ کا ہو، حج کا ہو یا روزے کا ہو، ذکر کا ہو، سب کا نشانہ دل ہے، روح ہے۔ میں کہا کرتا ہوں، لوگ پوچھتے ہیں ڈاکٹر کا ٹاپک کیا ہے، انجینئر کا موضوع کیا ہے، ٹیلر کا موضوع کیا ہے، لوگ پوچھتے ہیں پروفیسر کا موضوع کیا ہے، سائنسٹسٹ کا موضوع کیا ہے، لوگ پوچھتے ہیں۔ تو اسی طرح سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسلام کا موضوع کیا ہے، یعنی تو یوں کہیے انبیاء کا موضوع کیا ہے، بلکہ یوں کہیے آگے بڑھ کر کے جب سے دنیا بنی ہے تمام شریعتوں کا موضوع کیا ہے، تمام شریعتوں کا ایک ہی موضوع ہے، وہ انسان کی روح۔ انسان خود اسلام کا ٹاپک ہے کہ کیا چیزیں کرنے سے انسان کی روح میلی ہو جاتی ہے، گندی ہو جاتی ہے، اور کیا چیزیں کرنے سے انسان کی روح صحت مند رہتی ہے، کیا کرنے سے روح پر داغ آ جاتے ہیں، اور کیا دوائی دینے سے وہ داغ اور دھبے دھل جاتے ہیں۔ یہ انسان کا موضوع ہے۔ وَآتُوا الزَّکاۃ، ایک اور عجیب قرآن کریم نے پورے احکامات کے بیچ میں نماز اور روزے کا حکم دے کر کے یہ کہا، دیکھو جب تک جہاد کا حکم نہ آئے تم یہ دوسری عبادتوں کو اس کے انتظار میں، اس جہاد کے حکم کے انتظار میں ان عبادتوں میں کوتاہی نہ کرو۔ جب حکم آیا تو دیکھا جائے گا، حکم آنے تک ان عبادتوں میں لگے رہو۔ آج میں اشارہ نہیں کرتا، نام بھی نہیں لیتا، میں ایک طبقہ وہ ہے جو نماز نہیں پڑھتا لیکن جہاد کا انتظار کر رہا ہے، نماز نہیں پڑھتا لیکن خلافت اسلامیہ کے قائم کرنے کا خواب دیکھ رہا ہے، جبکہ خلافت قائم ہونے کے بعد بھی نماز ہی پڑھنا ہے۔ دو چار انبیاء کو ہٹا کر کے، چند انبیاء کو، تمام کوئی نبی بادشاہ نہیں ہوا۔ اچھا بات اور سمجھنے کی ہے، جو خلافت ہے نا، یہ خلافت حاصل کرنے کی چیز نہیں ہے، یہ خلافت ایمان و عمل صالح پر دینے والا، عطا کیا جانے والا ایک انعام ہے، یہ مقصود نہیں ہے، یہ موعود ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ وعدہ ایمان و عمل صالحہ کی پابندی پر ہے۔ تم ایمان و عمل صالح کی پابندی کرو گے تو بطور انعام آپ کو خلافت بھی دے دیں گے، اگر ہمیں منظور ہوگا، مصلحت ساتھ دی تو، نہ بھی دیے تو مقصد پورا ہو گیا۔ جیسے حضرت عیسیٰ مظلوم نبی ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کوئی بادشاہ تو نہیں تھے، لیکن کیا کوئی گستاخ اور بے ادب کہہ سکتا ہے کہ حضرت نوح اور حضرت عیسیٰ اپنے مشن میں ناکام ہیں؟ ان کے بس کا جو تھا انہوں نے اس میں تھوڑی بھی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ اما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ ان اللہ بما تعملون بصیر۔ تم جو کچھ خیر کرو گے اپنے لیے، یعنی اپنے نفع کے لیے، تجدوه عند اللہ، وہ ضائع نہیں ہوگا، تم اسے اللہ کے پاس پاؤ گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بلا شبہ تم جو کچھ کرتے ہو، اچھا یا برا، تھوڑا ہو یا زیادہ، مالی عبادات ہو یا بدنی، انفرادی ہو یا اجتماعی، جلوت کی ہو یا خلوت کی، بصیر، اللہ برابر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اوپر کے احکامات پر میں کوتاہی کرنا اللہ کے دیکھنے والی جو صفت ہے اس کے استحضار کی کمی کی وجہ سے ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، جب اس کا استحضار ختم یا کم ہو جاتا ہے تو اللہ کے احکامات کو تبھی آدمی پامال کرتا ہے۔ اس کا علاج بتا دیا کہ اگر اللہ کے احکامات پر جمنا ہے تو اللہ کے بصیر ہونے کا استحضار اپنے اندر پیدا کرو۔ قرآن کریم میں ایک جگہ ہے، ان ربک لبالمرصاد، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تم کو ایسا دیکھ رہا ہے جیسا جھاڑیوں میں بیٹھ کر ایک شکاری اپنے شکار پر گہری نظر رکھے ہوئے، پلک بھی نہیں مارتا۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بندوں کو ایسا دیکھ رہا ہے۔ تو تمہارا کوئی عمل ضائع نہیں ہوگا، جو کچھ بھی کرو گے جب تم قیامت میں جاؤ گے تمہاری کتاب نامہ عمل تمہیں تھما دیا جائے گا، اے لو تم پڑھ کر کے خود فیصلہ کر لو، تم جہنم کے قابل ہو یا جنت کے قابل ہو۔ اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ قرآن کریم میں ایک جگہ ہے کہ جو ہے قیامت کے دن جب نامہ اعمال
انسان کے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ارے کیا ہو گیا اس کتاب کو، اس نے نہ چھوٹا عمل چھوڑا، نہ بڑا نہ اچھا نہ برا، نہ جلوت کا نہ خلوت کا۔ آدمی گناہ کرتے ہو دروازہ بند کر لیتا ہے، آسمان میں دروازہ کون بند کرے گا؟ لوگ اجنبی بستیوں میں چلے جاتے ہیں گناہ کرنے کے لیے، کوئی بچے نہ آ جائے، بچوں سے چھپنے کے لیے دروازہ بند کر لیتے ہیں، گناہ کرنے کے لیے خدا آسمانوں کے دروازے کون بند کرے گا؟ اللہ۔ حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی صاحب فرمایا کرتے تھے قیامت میں ہر انسان کی زندگی کی فلم چلا دی جائے گی۔ اللہ، ہر انسان کی زندگی کی فلم چلا دی جائے گی۔ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، کہتے ہیں یہودیوں کا ایک اور عقیدے کا رد کر رہا ہے قرآن۔ عقیدے کی حفاظت کی بڑی فکر ہے قرآن کو، سب سے زیادہ زور قرآن کا عقیدے کی حفاظت، عقیدے کا رخ موڑ دینا چاہتا ہے، نظریات، خیالات، سوچ و فکر کا رخ موڑ دینا قرآن کریم کا سب سے بڑا ہدف ہے۔ اعمال کا دوسرے نمبر پر قرآن ذکر کرتا ہے، سنتوں مستحبات کا قرآن کہیں کہیں ذکر کرتا ہے، اکا دکا، اور عقائد کی اصلاح پر قرآن کی بڑی نظر ہے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جنت میں یا تو یہودی جائے گا یا عیسائی جائے گا۔ یہودی کہتے تھے جنت میں صرف یہودی جائے گا، عیسائی کہتے تھے کہ جنت میں صرف عیسائی جائیں گے۔ اچھا، اللہ کہتے ہیں تلک امانیہم، کہتے ہیں یہ تمہاری دل بہلائی کی باتیں ہیں، یہ تمہاری کیا ہیں؟ دل بہلائی کی باتیں ہیں، جس کی پشت پر نہ دلیل عقلی ہے نہ دلیل نقلی ہے، جس کے پشت پر نہ دلیل نقلی ہے نہ دلیل عقلی ہے، یہ دل بہلائی کی باتیں، جھوٹی تسلیاں ہیں، جیسے آج مسلمان کہہ رہے ہیں ہاں خدا ہماری ضرور مدد کرے گا۔ کیا کرے گا؟ کوئی رشتہ دار ہے تمہارا، خدا ماموں ہے، کوئی چاچا ہے، کوئی تمہارا سسر ہے خدا، یا کوئی تمہارا داماد ہے خدا، تمہارا بیٹا ہے، تمہارا باپ ہے، کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں۔ کامیابی کے اصول سب کے لیے یہ ہے۔ قل ہاتوا برہانکم، اچھا چلو تم جو دعویٰ کر رہے ہو دعویٰ ہی دعویٰ ہے، اگر یہ واقعی اس کے پشت پر کوئی دلیل ہے تو ہاتوا برہانکم۔ گالیاں دینا کوئی سامنے والے کو مطمئن کرنے کا طریقہ نہیں ہے۔ مطمئن کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بھائی تم جو بات پیش کر رہے ہو دلیل پیش کر دو، میں بھی غور کروں گا، بات سمجھا دو صحیح۔ بیانوں میں گالیاں دینا، واہیات بیان کرنا، سامنے والے کی تقدس پر حملہ کرنا، سامنے والے کی ذات پر اور اس کی نیت پر حملہ کرنا، یہ کوئی انبیاء کا طریقہ نہیں ہے۔ قرآن کا طریقہ یہ ہے کہ جو آدمی سامنے والا کوئی بات کہہ رہا ہے اس سے دلیل کا مطالبہ کرو، یعنی تو ہم سے سمجھ لو، ہم اپنے موقف کی دلیل دیں گے، یعنی تو تم اپنے موقف کی دلیل دے دو، بات سمجھو سمجھاؤ، افہام تفہیم سے کام لو۔ یہ کیا بازاری زبان استعمال کرنے لگے لوگ آج؟ قرآن نے کہا ہاتوا برہانکم، دلیل لاؤ۔ دلیل کی قوت سب سے بڑی قوت ہوتی ہے۔ دادا گیری نہ کرو، دادا گیری سے مسئلے ثابت نہیں ہوتے، دھمکیوں سے مسئلے ثابت نہیں ہوتے، مسئلے دلیل سے ثابت ہوتے ہیں۔ قرآن کا طرز ہے، قرآن بہرحال قرآن ہے، قرآن کہتا ہے دلیل سے مسئلے ثابت ہوتے ہیں، دادا گیری سے نہیں، کثرت تعداد سے مسئلے ثابت نہیں ہوتے، دھمکیوں سے مسئلے ثابت نہیں ہوتے۔ ہاتوا برہانکم، جب انبیاء نے دلائل پیش کیے جن کے پاس دلیل کا جواب نہیں تھا، وہ تشدد پر اتر آئے، ہم تمہیں اپنے بستی سے نکال دیں گے، آج بھی وہی نعرے نا، ہم تمہیں ملک سے نکال دیں گے، یا نہیں تو تم دلیل کچھ نہیں، دھمکیاں۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، یہ فرمایا۔ قرآن کریم نے ایک جگہ کہا، ایک نبی کو کہا گیا تم گمراہ ہو، نبی نے بہت تسلی کے ساتھ کہا یا قومی لیس بی ضلالۃ، ایسا نہیں کہا۔ قوم نے کہا تم گمراہ ہو، ہم ہوتے تو کہتے تم گمراہ، تمہارا باپ گمراہ، تمہارا دادا گمراہ، تمہاری ماں گمراہ، تمہارا خاندان گمراہ، تمہارا قبیلہ گمراہ، ہم کہتے ہیں۔ نبی نے یہ نہیں کہا، نبی نے کہا ایسا بھی ضلالہ، میں گمراہ نہیں ہوں، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک پیغمبر ہوں۔ ایک پیغمبر کو کہا گا تم بے وقوف ہو، احمق ہو،
ہم ہوتے تو کیا کہتے؟ تم احمق ہو، گدھے ہو، تم سور کے بچے ہو. ہمارا یہ طریقہ ہے. نبی نے کہا لیس بسفاہ، میں احمق نہیں ہوں. سمجھنے کی کوشش کرو. احمق اتنی دانائیوں کی باتیں کرے گا؟ احمق ماضی کی اتنے سچے سچے واقعات سنائے گا؟ احمق آئندہ کے پیش آنے والے واقعات کی پیشن گوئی کرے گا؟ احمق کے اشارے پر چاند کے 2 ٹکڑے ہوں گے؟ احمق معراج کا سفر کرے گا؟ سوچو تو صحیح. قرآن کریم میں کہا لیس بسفاہ، میں کوئی بیوقوف تھوڑی ہوں، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک پیغمبر ہوں. سنجیدگی ہوتی ہے انبیاء میں. حضرت میں نے سنا ہے، اب اتنا تحمل کسے ہے، حضرت شاہ اسماعیل شہید جب بیان کرتے تھے ایسا جیسے ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر چلتا ہے. ایک مرتبہ دلی کی جامع مسجد میں بیان کر رہے تھے تو ایک آدمی پہلے سے منصوبہ تھا تو کھڑے ہو کر کے کہا کہ حضرت میں نے سنا ہے آپ حرامی ہیں. اللہ، گستاخی نہیں کرنی چاہیے ایسی، ورنہ کہیں خاتمہ برا ہونے کا خطرہ ہے. انبیاء تو انبیاء، صحابہ تو صحابہ، علماء کی گستاخی نہیں کرنی چاہیے. آدمی بہت بڑا مقام ہے. میں کل ہی کہہ رہا تھا صاحب ہدایہ نے جو کتاب لکھی ہے وہ 80 جلدوں میں لکھی تھی اور 13 سال میں لکھی. 13 سال میں لکھی اور 13 سال روزے سے تھے، روزے کی حالت میں لکھی. گھر سے کھانا آتا تھا تو حضرت لے کر رکھ لیتے تھے. گھر والوں کو پتہ ہی نہیں چلا 13 سال کہ حضرت روزے سے ہیں. تو خلاص کا یہ عالم تھا. ان کی خدمات ایسی ہے، میں کیا بتاؤں، یہ کوئی وقت نہیں ہے ان کی خدمات بتانے کا. تو حضرت نے سر جھکا لیا. بیان چل رہا تھا، دوران بیان کسی نے شرارت کی. حضرت سر جھکا اور فرمایا کہ بھائی تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میرے والدین کے نکاح کے گواہ اب تک موجود ہیں، اگر آپ کو ضرورت ہو تو بیان کے بعد ساتھ چلیے، میں دکھا دیتا ہوں. پھر بیان شروع ہو. اللہ اکبر. سلام ہو ان کی ہمت پر. آگے قرآن نے کہا بلا من اسلم وجہہ، آؤ میں سناتا ہوں کامیابی کا طریقہ. جھوٹے دعووں سے کیا ہوتا ہے؟ کامیاب وہ ہوگا من اسلم وجہہ، جس نے اپنے چہرے کو سپرد کر دیا للہ، اللہ کے لیے. وجہہ کہہ کر کے، کیونکہ چہرہ یہ پورے انسانی بدن کا خلاصہ ہوتا ہے. سب سے زیادہ قابل شرف، سب سے زیادہ قابل احترام اور قابل عظمت وہ چہرہ ہوتا ہے. اسی لیے علم حاصل کرنے کے جتنے آلات ہیں وہ چہرے میں رکھے گئے ہیں. زبان، آنکھ، کان، دماغ، کیونکہ علم کا بہت بڑا مقام ہے. تو کہا چہرہ کہہ کر کے پوری ذات مراد لیے. جتنے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، وَهُوَ مُحْسِنٌ، درا حالیں کہ وہ منافق نہ ہو بلکہ وہ مخلص ہو. محسن کی تفسیر مخلص سے کی گئی ہے. مخلص ہو، انسانوں کے سامنے ظاہر داری چل جاتی ہے، اس کے پاس نہیں چلتی. زبان پر ایک، دل میں ایک. تم مجھے دھوکہ دے سکتے ہو، اس کو کیا دیکھو جس کی نظر براہ راست تمہارے دلوں کی نیتوں پر ہے. فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اور جو مخلص ہے اللہ پروردگار کے پاس اس کو اس کا اجر ملے گا. تمہارا اجر ضائع نہیں ہوگا، وہاں ملے گا اجر. لوگ کہتے ہیں اتنے سال ہو گئے دین کی خدمت کرتے کرتے، کیا ملا؟ چاہتے کیا تھے؟ جو ملے گا مرنے کے بعد ملے گا. ابھی مہینہ مکمل نہیں ہوا، مہینے کے ختم پر نہ تنخواہ ملے گی. موت پر تمہارا مہینہ ختم ہوگا تو موت کے بعد تنخواہ ملے گی. جلدی کیوں مچا رہے ہو؟ ابھی مہینہ مکمل ہونے سے پہلے تنخواہ مانگ رہے ہو. دے گا صدر؟ یہ بات حضرت نے لکھے، تھانوی نے لکھے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہتے ہیں کہ جو مخلص ہوگا ان کا کوئی خوفناک واقعہ نہیں پیش آئے گا، یعنی مستقبل ان کا تابناک ہوگا. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ماضی کا غم نہیں ہوگا. جب ماضی اچھا ہوگا تو مستقبل یقیناً اچھا ہوگا. جس کو اپنی رات کے بارے میں معلوم کرنا وہ اپنا دن دیکھ لے، جن کو اپنے دن کی تابناکی معلوم کرنا وہ اپنی رات پر غور کر لے. جس کی رات اچھی اس کا دن اچھا، جس کا دن اچھا اس کی رات اچھی. جو مخلص ہوتا ہے وہ رات میں جو خواب دیکھتا ہے نا، بادشاہ اس کے خوابوں کو نہیں پہنچ سکتے. رات میں کبھی حضرت موسیٰ کو دیکھ رہا ہے سو کر، کبھی حضرت عیسیٰ کو دیکھ رہا ہے، کبھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھ رہا ہے، کبھی حضرت عمر کو، کبھی صدیق اکبر کو، کبھی حضرت تھانوی کو، کبھی حضرت جیلیہ.
اس کی رات بھی ایسی ہے، اس کی رات کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اصل میں زمانہ ایک ہی ہے، یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ یہ حال ہے، پریزنٹ، پاسٹ ٹینس، فیوچر، یہ کہا جاتا ہے نا سمجھانے کے لیے، ورنہ زمانہ ایک ہی ہے جو اب اس وقت گزر رہا ہے ہمارے سامنے سے، یہی گزر کر ماضی بنے گا اور یہ حال آنے سے پہلے فیوچر ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔